नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। अफगान का मामला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो खबरें आ रही हैं सब अफगान और तालिबान से ही जुड़ी हुई हैं। वहां पर जिस तरीके की स्थितियां बताई जा रही हैं, कभी लोग विमानों के आगे दौड़ते हैं तो कभी वहां पर असलहा लिए हुए आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं। तालिबान के लोग वहां पर कब्जा कर रहे हैं या फिर अब धीमे धीमे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो जाएगा। जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, हर पल कुछ नया हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए हम जुड़ रहे हैं जामिया विश्वविद्यालय के, जो अफगान के ही रहने वाले हैं और इस समय कंधार में मौजूद हैं। उनका नाम है अब्दुल राशिद जी। अब्दुल राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अब्दुल जी, आप जिस तरीके से इस समय कंधार में हैं और वहां की चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं आप? जी, अभी तो माहौल नॉर्मल से भी अच्छा है। जैसा पहले था वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले लोग डर रहा था ये जंग की वजह से या माहौल कुछ बिगड़ा हुआ था। लेकिन अभी तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, गांव का लोग शहर आया हुआ है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो लोग बहुत खुश है। इस लोगों की दिल में, लोगों की आंखों में कुछ उम्मीद है, लेकिन ये बताने कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो लोग जो है बहुत सेलिब्रेट करता है, बहुत वो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और सब लोग जो है वो नॉर्मली अपनी ऑफिस में जाता है, अपनी मार्केट में जाता है, सब कुछ खुला हुआ है, सारा सिविल सर्विसेज है, हॉस्पिटल और सब चीज खुला हुआ है। और अभी तो लोग बहुत खुश, नॉर्मल है और अतः नॉर्मल से भी बेहतर है। जी, अच्छा अब्दुल जी, जिस तरीके से वहां पर खबरें आती हैं कि बहुत तालिबान का एक अलग तरीके का वहां पर अपना राज है और उनके अलग तरीके के तरीकों से वो अपना निपटते हैं चीजों से, तो जो एक सबसे बड़ा इंप्रेशन आता है लोगों के मन में कि वहां पर एक तरीके का मारकाट जैसी कोई मची होगी चीज, या फिर वो बहुत लोगों पे हमले हो रहे होंगे। ऐसा कुछ वहां नहीं है क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया में भी दिखा रहा है जैसा कुछ मच्छी जैसा चीज, वो बड़ी टांग और हेलीकॉप्टर की तरह दिखा रहा है। वो तो मीडिया का काम है, लेकिन जो सच है वो ये बात है, जहाँ भी जिसको भी वो कोई भी जरा सा भी तकलीफ हो तो ये लोग अपनी नंबर हर जगह पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब मीडिया पे डाल रहा है अपनी नंबर। किसी को भी तकलीफ हो तो हमें कांटेक्ट करे। सारा डिस्ट्रिक्ट में अपनी अमीर लगा हुआ है, वो सबका मुश्किलात और सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो अभी तक तो कुछ नहीं है। लेकिन ये तो सब मान रहा है यार, बहुत बड़ा चेंजेस आया हुआ है। कुछ डिसिप्लिन उतना नहीं है जैसा पहला था। अभी तो इन लोगों का, तालिबान का पहला दिन है, मतलब ये लोग बोलते हैं कि हमें अपनी सोने का जगह नहीं है, तो फिर हम आपका सर्विस कैसा करे। फिर भी लोग बहुत खुश है, फिर भी ये लोग बहुत संभालता है। जिस तरीके से ये लोग संभालता है वो लोकल तरीका होता है, लोकल मेथड्स होता है। लेकिन फिर भी ये लोग बहुत शहर को बहुत सही तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन लोगों को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, लोग तो बहुत डर रहा था। लेकिन अभी तो बहुत शांति है और सब कुछ मतलब ठीक है। जी, जैसे वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार थी, अब वहां वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं, तालिबान का राज है, तो निश्चित रूप से शासन व्यवस्था में तो परिवर्तन आ ही रहा होगा, क्योंकि एक तालिबानी व्यवस्था अलग होती है। उस तालिबानी व्यवस्था के तहत किस तरीके के निर्देश आप लोगों के पास आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहली गवर्नमेंट के साथ जो लोग काम कर रहा था उसकी घर ये तालिबान जा रहा है, उन लोगों को बोलता है कि जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो सरकारी चीज आपके पास है तो वो हमें दे दीजिए। फिर जब वो चीजें लेता है तो उनको एक टिकट देता है कि आप, अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये चीजें आपने कहाँ रखा हुआ है, तुम ये टिकट दिखाओ, और हम ये चीज़ जो है आपसे बिलोंग नहीं करता, ये तो गवर्नमेंट का चीज है, तो हम ये सब चीजें एक जगह पे रख देता है।
اور ان کو بولتا ہے کہ تم آؤ اپنی جاب کو واپس سٹارٹ کرو, ہمیں آپ کا ضرورت ہے. جیسا میرا ایک دوست تھا, وہ یہ ٹیکنالوجی میں کام کرتا ہے, سارا ٹیکنالوجی آفس میں کام کرتا ہے, تو اس کے آفس میں گیا ہوا تھا. ان لوگوں نے بولا تھا, طالبان نے بولا تھا کہ ہم لوگوں کو تو یہ ٹیکنالوجی سمجھ نہیں آتا, یہ سگنل وغیرہ یہ چیزیں تو ہم لوگوں کو سمجھنے کا کام نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کو 2 گھنٹے کرنا پڑتا ہے, اگر 5 گھنٹے کرنا تو 10 گھنٹے کرنا پڑتا ہے. لیکن اب اگر کوئی بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو ہم لوگوں کو بول دینا. سب چیز مطلب ویسے برابر ہے جیسا پہلے تھا. لیکن پھر بھی تو کچھ پازیٹیوز کچھ نیگیٹیوز پوائنٹس تو ہر آفس میں ہوتا ہے. جی اچھا عبدل جی, یہ جیسی ایک بات آتی ہے کہ جب بھی طالبان کا راج ہوگا تو وہاں پر قانون شریعہ کا لاگو ہو جائے گا اور مہیلاؤں کے سنگ کافی سختی ہوگی. اس بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے, اور کیا واستو میں وہاں پر ایسا کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں, یہ سب لوگوں کو جو پہلی بھی شریعت تھا افغانستان میں جو پرانے گورنمنٹ تھا, ان لوگوں کی وہ بھی سب اسلامی شریعت سے بنایا ہوا تھا, وہ کانسٹیٹیوشنز اور جو قانون جو ہے وہ شریعت سے بنا ہوا تھا. ان لوگوں کی ابھی تو میرے خیال سے کوئی نیا پالیسی نہیں ہے, کوئی نیا پلان نہیں ہے. کل کابل میں گیا ہوا تھا, سب وہ ابھی ویڈیوز بھی آ چکا ہوا ہے, بہت سارا کلپس بھی آ چکا ہوا ہے کہ آج طلوع نیوز میں بھی دکھایا کہ یہ لوگ گیا ہوا تھا ادھر, وہ لڑکوں کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھا تھا اور انٹرویو کر رہا تھا. تو سب لڑکیوں کو کہا ہوا ہے, سب عورتوں کو کہا ہوا ہے کہ تم آ جاؤ, اپنی کام کرو, جیسا پہلے کر رہا تھا ابھی بھی تم کام کرو. یہ تو سب لوگوں کا ڈر تھا کہ یار یہ لوگ ان لوگوں کی طالبان کی ڈیسیژن کیا ہوگی عورتوں کی اور لڑکوں کے بارے میں. لیکن وہ لوگ ابھی تو بول رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے, جیسا پہلا کام کر رہا تھا ابھی بھی ویسے پہلے کی طرح کام کر رہو. تو یہ تو لوگوں کی اور دنیا کی بہت پریشر تھا ان طالبان سے, اور ڈر بھی تھا کہ یہ ان لوگوں کی مطلب لڑکوں کے بارے میں کیا ڈیسیژن ہوگی. لیکن ابھی تو یہ بول رہا ہے کہ ہمارا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے. امریکہ کا بھی یہ ڈر تھا, یو ایس تو بول رہا تھا کہ ہمارا جو ہے ایک خواہش ہے کہ وہ تم وومنس کی رائٹس کو سیف رکھو. لیکن ابھی تک تو کوئی چیز نہیں دکھا رہا کہ یہ اس کو پیر کے نیچے نہیں کیا ہوا ہے, ان کی رائٹس جو ہے پیر کے نیچے نہیں کیا ہوا ہے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بول رہا ہے کہ تم پہلے کی طرح جو بھی کرنا ہے وہی طرح کر لو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے عبدل جی. چونکہ باتیں طرح کی آتی ہیں, انہی میں سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو بھی 15 سال سے لے کے 50 سال تک کی عورتیں ہیں ان سب کی لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے. اور جو ایک بہت بڑی بات کہی جاتی ہے, وہ کتنی سچ ہے یا کتنی غلط ہے یہ نہیں مجھے پتا, لیکن چونکہ آپ سے بات چیت ہو رہی ہے تو نشچت روپ سے وہ سوال بنتا ہے کہ ان کے لڑاکوں سے, طالبان کے لڑاکوں سے وہاں کی عورتوں کی, لڑکیوں کی شادی کرا دی جاتی ہے. یہ بھی بہت بڑی بات پوری دنیا میں چرچا کا وشے ہے, اس کو بھی ذرا صاف کریے. جی یار میں نے تو نہیں دیکھا, اور میڈیا والوں کا تو میڈیا نے بہت ابھی ایک بات جو ہے طالبان کا ایک بات جو ہے وہ ابھی تک میڈیا کی ویلیو نہیں جانتا, میڈیا کی. تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے, لیکن میں 100% شیور ہوں کہ یہ لوگ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ افغانستان کا لوگ جتنا ریلیجیس لوگ ہے, اتنا ٹریڈیشنل لوگ ہے, وہ تو عواموں کا جو جتنا وہ پاور ہے عوام لوگ کی, جتنا پاور نیشن کا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے سارا دنیا میں کتنا پاور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو بالکل غلط ہے, یہ افواہ ہے. اگر طالبان نہیں گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتا, امریکن فورسز بھی نہیں کر سکتا یہ کام. فورس سے یہ کسی کو اگر یہ انڈیا میں بھی نہیں ہوتا, سارا دنیا میں نہیں ہوتا, تو یہ لوگ کیسا کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لوجیکلی بھی نہیں ہو سکتا. لوجیکلی اگر ہم سوچے تو یہ کام یہ لوگ نہیں کر سکتا, اور یہ لوگ تو یار
اتنا سیدھی لوگ ہے، اتنا سیدھی لوگ ہے یار. لڑکی کو دیکھ کر یہ لوگ شرماتا ہے، چھپاتا ہے اپنے آپ کو. لڑکی سے بات کر ہی نہیں سکتا. جب وہ پوچھتا ہے تو بولتا ہے جاؤ 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 جاؤ. وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو. بہت سیدھی لوگ ہے، بہت سیدھی لوگ ہے، بہت لوکل لوگ ہے ادھر. شام میں پھر آپ کو وہ پکچر اور وہ ویڈیوز دکھاتا ہوں یہ کتنا سیدھی لوگ ہے. کہاں پہ بیٹھتا ہے، کہاں پہ سوتا ہے، سڑکوں پہ بولتا ہے. سارا گاؤں سے آیا ہوا ہے. اچھا، آپ کے آس پاس جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ طالبان کے لوگ تو دکھائی دے رہے ہوں گے؟ جی جی جی، بہت 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 سارا آیا ہوا تھا. جیسا یہ ایسا سوچ رہا تھا کہ یہ میلے میں آیا ہوا ہے، پکنک کے لیے آیا ہوا ہے. تو شہر بہت سارا طالبان جو ہے وہ گاؤں کا ہے. جو لڑتا ہے وہ طالبان سب گاؤں کا ہے. ان لوگوں نے کبھی شہر کو دیکھا ہی نہیں. ایک روزگان ہمارا پڑوسی کا پروونس ہے. ایک طالب ہم نے دیکھ لیا تو وہ فون پہ بات چیت کر رہا تھا تو کسی کو بول رہا تھا کہ یار میرا ایک ڈریم تھا. وہ ڈریم یہی تھا کہ میں آئینومنے کو دیکھ لوں. آئینومنے ایک سندر سا جگہ ہے کندہار میں. تو بولا کہ میرا ڈریم پورا ہو گیا، میں اور لڑنا نہیں چاہتا، میں واپس جاؤں گا. یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے. تو فون پہ بات چیت کر رہا تھا. وہ لوگ خوش بھی ہوتا ہے جہاں بھی ان لوگوں کی جب ان کے ساتھ سیلفی لیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. جب پکچر لیتا ہے تو وہ بہت صحیح طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے. واہ کیا بات ہے. عبدل بھائی، کیا ابھی آپ نکل سکتے ہیں باہر تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ کیا استھتی ہے وہاں کی؟ یار ہمارا گھر جو ہے تو بہت بڑا بڑا ہوتا ہے تو میں چھت پہ جا کر تھوڑا دکھاتا ہوں ہمارا شہر کو. جی ہمارا گھر جو ہے یہ انٹیلیجنس این ڈی ایس تو افغانستان کا انٹیلیجنس تھا. تو ان کی ایک وال ہے. ایک طرف ہمارا گھر ہے اور دوسرا طرف یہ انڈیس ہے. یہ انٹیلیجنسی ہے. تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی. دوسرا طرف بھی اس طرف ہے. اچھا، یہاں تو بہت شانتی نظر آ رہی ہے. ہاں، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ادھر جو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو 1 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر 3 بجے تک. ابھی ادھر 2:30 بجے ہے. اچھا، آوازیں بھی باہر بہت نہیں آ رہی ہیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی شانتی ہے باہر. نہیں ادھر تو بہت گرمی ہے. ہمارا لوگ جو ہے بہت یہ استراحت بہت کرتا ہے. تو اسی لیے یہ لوگ جو ہے صبح 8 بجے گھر سے باہر آتا ہے پھر 1 بجے تک. 1 بجے پھر واپس گھر چلا جاتا ہے، نماز کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر 1 گھنٹے کے لیے سوتا ہے، پھر واپس 3 بجے یا 3:30 بجے واپس آتا ہے. 3:30 بجے مطلب بھارت کے حساب سے 4:30 بجے. ہاں 4:30 بجے. تو پھر یہ واپس آتا ہے پھر 6 بجے تک یا 7 بجے تک. ٹھیک ہے. انشاءاللہ.